اردو زبان کی تیسری کتاب آج کا سبق نمبر 10 حکایت، یعنی اس سے پہلے کا مضمون جو آپ نے پڑھا تھا گھوڑا کے تعلق سے پڑھا تھا، اسی گھوڑے اور ہرن کے تعلق سے آج ایک حکایت پڑھیں گے آپ۔ ایک گھوڑا اور ہرن دونوں ایک ہی چراگاہ میں چرا کرتے تھے، لیکن آپسی نفاق، رنجش اور اختلاف نے کیسے آزادی کی نعمت سے انہیں محروم کیا، وہ اس حکایت سے سمجھے آپ۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اردو زبان کی تیسری کتاب سبق نمبر 10 یعنی لیسن نمبر 10 حکایت۔ حکایت کا معنی قصہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ مضمون شروع کریں، الفاظ و معانی دیکھ لیں تاکہ مضمون میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان الفاظ کے معنی سمجھے رہیں گے تو آپ کو مضمون صحیح سے سمجھ میں آئے گا۔ پہلا لفظ ہے چراگاہ، جس کا معنی ہے وہ جگہ جہاں جانور گھاس چرتے ہیں۔ باہم، اس کا معنی ہے آپس میں۔ نفاق، اختلاف، پھوٹ، خارج کرنا، باہر نکالنا۔ انتقام، بدلہ لینا۔ مخالف، دشمن، خلاف۔ کینہ، دل میں دشمنی چھپانا۔ رضامند، راضی ہونا۔ قبضہ، قابو میں کرنا۔ حمایت، مدد، طرفداری۔ رفاقت، ساتھ، دوستی۔ محض، اس کا معنی ہے بالکل، صرف، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اونلی۔ آوارہ، پھرنے والا، ادھر ادھر گھومنے والا۔ خصومت، دشمنی، جھگڑا۔ حسد، اس کا معنی ہے جلن، کسی کی نعمت یا اچھائی دیکھ کر ختم ہونے کی تمنا کرنا۔ اب یہاں مضمون دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبق نمبر 10 حکایت۔ پہلا گراف، ایک گھوڑا اور ہرن دونوں ایک ہی چراگاہ میں چرا کرتے تھے۔ کسی بات پر باہم نفاق ہو گیا۔ باہم کا معنی میں نے بتایا آپس میں۔ نفاق کا معنی کیا ہے؟ اختلاف، پھوٹ۔ تو کسی بات پر باہم نفاق ہو گیا یعنی آپس میں اختلاف ہو گیا۔ ہرن نے اپنے نوکیلے سینگوں سے مار کر گھوڑے کو چراگاہ سے خارج کر دیا، یعنی گھوڑے کو چراگاہ سے باہر نکال دیا۔ اب اس کو یہ فکر ہوئی کہ کسی طرح دشمن سے انتقام لیجیے، یعنی انتقام لیا جائے۔ پیراگراف کے اندر دیکھیں کہ گھوڑے نے پھر انسان کی مدد چاہی اور اس مدد سے اس نے چراگاہ پر قبضہ کیا اور پھر ہرن کو شکست دیا۔ دونوں کی آپسی اختلاف کی وجہ سے نتیجہ کیا ملتا ہے وہ بھی اس سبق کے اندر آخر میں آپ دیکھیں گے۔ گھوڑے نے سوچا میں تنہا اپنے مخالف پر غالب نہ آ سکوں گا، اس لیے انسان سے مدد کا طالب ہوا، یعنی انسان کی مدد چاہیے۔ انسان نے اس کے دشمن کو واجبی سزا دینے کا اقرار کیا، یعنی انسان نے ہرن کو مناسب سزا دینے کا گھوڑے سے وعدہ لیا۔ اسی بات کو یہاں کہہ رہے کہ انسان نے اس کے دشمن یعنی گھوڑے کے دشمن کو واجبی سزا دینے کا اقرار کیا، لیکن اس شرط پر کہ اس کے منہ میں لگام دے، پشت پر زین کسے۔ پشت پر زین کسے، گھوڑے کی پشت پر زین کسا جاتا ہے بیٹھنے کے لیے اور لگام کنٹرول کرنے کے لیے۔ پشت پر زین کسے اور اس پر سوار ہو کے چلے، یعنی یہ انسان گھوڑے پر سوار ہو کر چلے۔ آگے دیکھیں تیسرا گراف، گھوڑے کے دل میں فتنے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ ان سب باتوں پر رضامند ہو گیا اور انسان کو اپنی پشت پر سوار کر کے دشمن کے مقابلہ کو لایا اور بہت جلد اس کو شکست دے کر تمام چراگاہ پر قبضہ کر لیا۔ چوتھا گراف، جب اس طرح گھوڑے کی دلی مراد بر آئی، یعنی ان کی مراد پوری ہو گئی، تو اس نے انسان کی حمایت اور رفاقت کا بہت بہت شکریہ ادا کر کے رخصت چاہی، یعنی گھوڑے نے انسان کی مدد سے چراگاہ پر قبضہ کر لیا، ہرن کو شکست دے دیا، اور اب یہ مراد جب ان کی بر آئی یعنی اس کی مراد پوری ہو گئی تو انسان کی حمایت اور اس مدد کا، رفاقت کا، دوستی کا، محبت کا انہوں نے بہت شکریہ ادا کر کے رخصت چاہی، لیکن انسان نے اس کی باگ پکڑ لی اور کہا اے رفیق میں تیری خوبیوں سے محض ناواقف تھا، یعنی تمہاری خوبی سے تو میں ناواقف تھا، آج معلوم چلا کہ تم کیا ہو۔ تو کہہ رہے میں تیری خوبیوں سے محض ناواقف تھا، آج تجربہ ہوا کہ تو ایسا مفید اور کارآمد جانور ہے، میں چاہتا ہوں کہ تجھ کو اپنی خدمت میں رکھوں اور یوں جنگل میں آوارہ نہ پھرنے دوں۔ پانچواں گراف، غرض انسان نے گھوڑے کو اگاڑی پچھاڑی لگا تھان پر باندھ لیا۔ اگاڑی پچھاڑی کہتے ہیں
یہ آگے پیچھے کے پاؤں کو، اور تھان مطلب وہ اس کی مخصوص جگہ ہے تو اس پر باندھ دیا جاتا ہے۔ گھاس دانے کا راتب مقرر کیا، یعنی اس انسان نے جب گھوڑے کو قبضہ کر لیا تو اب اس کے لیے مناسب چارہ مقرر کیا۔ راتب کا مطلب ہوتا ہے طے شدہ چارہ، گھوڑے کا جو مخصوص چارہ ہے اس کو اس کے لیے کیا کیا، مقرر کیا۔ تو کہہ رہے گھاس دانے کا راتب مقرر کیا اور اس سے یعنی گھوڑے سے سواری اور بار برداری یعنی بوجھ اٹھانے کا، بار برداری کا کام لینے لگا۔ اس وقت گھوڑے کو معلوم ہوا کہ خصومت یعنی جھگڑا، اختلاف اور نفاق کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم دونوں اس عیش و آزادی سے محروم ہو گئے جو چراگاہ میں حاصل تھی، یعنی چراگاہ میں دونوں کو آزادی حاصل تھی، دونوں پیار و محبت کے ساتھ چرتے، لیکن نہیں تو آپسی اختلاف نے اور تھوڑی سی لالچ اور طمع نے اور آپس کے اہنکار اور رنجش اور اختلاف نے دونوں کو ہی آزادی سے محروم کر دیا۔ آگے یہ ربائی ہے، جب تک کہ سبق ملاپ کا یاد رہا، جب تک کہ سبق ملاپ کا یاد رہا، بستی میں ہر ایک شخص دل شاد رہا، جب رشک و حسد نے پھوٹ ان میں ڈالی، جب رشک و حسد نے پھوٹ ان میں ڈالی، دونوں میں سے ایک بھی نہ آباد رہا، یعنی دونوں ہی محروم رہ گئے آزادی سے۔ اس سبق کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ حکایت اصل میں ایک گھوڑے اور ہرن کی تھی جو ایک ہی چراگاہ میں رہتے تھے، لیکن آپس میں نا اتفاقی کی وجہ سے گھوڑے نے ہرن سے بدلہ لینے کے لیے انسان کی مدد حاصل کی۔ انسان نے شرط رکھی کہ وہ گھوڑے کی پیٹھ پر زین کس کر سوار ہوگا، گھوڑے نے شرط مان لی اور انسان نے ہرن کو شکست دے کر چراگاہ پر قبضہ کر لیا۔ لیکن افسوس، جب گھوڑے نے رخصت چاہی تو انسان نے اسے پکڑ کر باندھ لیا اور اس سے سواری، بار برداری یعنی بوجھ اٹھانے کا کام لینے لگا۔ تب گھوڑے کو معلوم ہوتا ہے کہ دشمنی اور نفاق کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی آزادی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس سبق کے ذریعے انسان کو کیا پیغام ملتا ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپس کی نا اتفاقی، دشمنی اور باہمی پھوٹ انسان کو دوسروں کا غلام بنا دیتی ہے اور آزادی جیسی نعمت سے محروم کر دیتی ہے۔ اس لیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے تحت ہم سب کو آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کے اس سبق کا پیغام سمجھ میں آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔